دعا سے صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ابھی رہنے دیں ذرا، تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں، بس تھوڑی دیر کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ موت کے حوالے سے میں نے چند گزارشات ان کے سامنے پیش کرنی ہے کہ جن کے دل میں نبی اور آل نبی کا غم ہے، جو نبی اور آل نبی کو مانتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں۔ ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں ہم سارے تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر کے لیے آئے ہیں، اور ان کے اہل خانہ کو، خصوصاً ان کی والدہ کو، ان کی ہمشیرہ کو، ان کے بزرگ محترم جناب سید بشار علی شاہ کو ہم تعزیت پہنچانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا عظیم ہمارے لیے یہ دکھ کا مقام ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ بظاہر وہ ہم میں ہیں، مگر ظاہری طور پہ وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ فیض ہمیشہ جاری رہے گا اور جاری و ساری رہے گا۔ لوگوں کے پاس شفاعت کے لیے صحیح طریقے سے ایک دروازہ بھی میسر نہیں، ہمارے پاس تو نجات کے 12 دروازے ہیں۔ ہمارے پاس تو دروازہ نہیں، 12 دروازے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا۔ ملنگانہ مزاج کا تشریف فرما ہے، انہی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا۔ بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہاؤ کاظمین خرسان و سامرا۔ بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہاؤ کاظمین خرسان و سامرا۔ خورشید مت دعا میرا برج شرف میں ہے، میرا ایک ساکی نجف ایک کربلا میں ہے۔ انسان کے جناب سرفراز، انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا جی، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کو اور جنات کو اللہ نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے۔ میرے ہر جملے میں ایک نتیجہ ہوگا اور نتیجہ سماعت فرمائیے گا۔ خلق کیا ہے عبادت کے لیے۔ ہم نے کچھ مخصوص عبادات کو عبادت سمجھ لیا۔ ہم نے سمجھا کہ صرف نماز ہی عبادت ہے، صرف روزہ ہی عبادت، یہ عبادت ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، توجہ چاروں۔ مگر یاد رکھو ہم نے عبادت سے پوچھنا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ آؤ لفظ عبادت سے پوچھو نا کہ عبادت کیا ہے، تو حکم ہوا کہ عبادت کے حرف ہیں 5۔ میرے ساتھ بولیے گا، عبادت کے حرف کتنے ہیں؟ بولو میرے ساتھ، 5۔ عین، بے، الف، دال اور تے، 5 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر 5 سے محبت ہے تو پھر عبادت ہے۔ اگر 5 سے محبت ہے تو پھر بولو میرے ساتھ، 5 سے محبت ہے تو پھر عبادت ہے۔ اگر 5 سے محبت نہیں تو پھر عبادت بولو
اللہ جانے اس 5 حرفوں میں ایک لفظ ہے بے، اگر اس بے کو نکال دیا جائے تو پھر عبادت نہیں عادت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس بے کو نکال دیا جائے تو عبادت نہیں عادت ہے۔ اللہ جانے اس بے میں کون سا نکتہ چھپا ہوا ہے۔ تھوڑی سی بات مشکل ہو گئی۔ اللہ جانے اس عبادت میں کون سا نکتہ چھپا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عبادت ہے۔ تو نبی نے فرمایا یا علی انت نکتہ تو تحت البا، یا علی وہ جو بے کے نیچے نکتہ ہے وہ تو علی ہے، اگر علی ہے تو پھر عبادت ہے، اگر علی نہیں تو پھر عبادت نہیں عادت ہے۔ اب موت کیا ہے؟ چھوٹے معصوم سے پوچھا گیا کہ تشریف فرما ہے موت کیا ہے؟ فرمایا موت جب ملک الموت حالت احتضار بدن سے روح نکالتا ہے اتنی سخت ہے جیسے باریک مل کا کپڑا کانٹے والی جھاڑی پہ ڈال کے اس کو کھینچا جائے، اس کے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ ہے موت کا وقت، یہ ہے موت کا منظر جب روح نکلتی ہے بدن سے۔ بندے پریشان ہو گئے جیسے آپ پریشان ہوئے، مگر صادق امام نے فرمایا یاد رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے جب اس کی روح بدن سے جدا ہوتی ہے ایسے جدا ہو جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل رہی ہوتی ہے، جیسے پھول سے جیسے خوشبو نکل رہی ہوتی ہے۔ صاحب نے سوال کیا یا اپنا رسول اللہ ابھی آپ نے فرمایا کہ بدن سے روح اس طرح نکلتی ہے جیسے باریک مل کا کپڑا کانٹوں والی جھاڑی پہ ڈال کے اس کو کھینچا جائے، پھر آپ نے فرمایا بدن سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو۔ سمجھ نہیں آئی کہ بدن سے روح نکلے مگر تکلیف نہ ہو۔ میرے معصوم امام نے فرمایا تمہیں قرآن سے سمجھاؤ، تمہیں قرآن سے سمجھاؤ۔ فرمایا آپ وارث قرآن ہیں، مالک قرآن ہے، قرآن آپ کے گھر میں نازل ہو، قرآن سے سمجھاؤ کہ بدن سے روح نکلے مگر تکلیف نہ ہو۔ میرے امام نے فرمایا یاد رکھو وہ واقعہ پڑھو جب مصر کی عورتوں نے جناب زلیخا سے کہا تھا زلیخا تم عزیز وقت کی زوجہ ہے، تو بادشاہ وقت کی بیوی ہے، یوسف تمہارا زر خرید ہے، تم یوسف پہ فدا ہو گئی، معاملہ کیا ہے؟ تو جناب زلیخا نے کہا کل آنا، اس کا جواب کل ملے گا۔ دوسرا دن آیا، مصر کی عورتیں آئیں، جناب زلیخا نے ان کے ہاتھوں میں پھل دیے، چھریاں دیں، فرمایا جب تمہیں کہوں پھر پھل کاٹنا۔ قرآن کو ارشاد فرما رہا ہے کہ جب حکم دوں تب پھل کاٹنا۔ اب زلیخا نے کہا یوسف ان کے سامنے سے گزرو۔ مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں پھل بھی ہیں، چھریاں بھی ہیں، اور حکم کیا ہے؟ جناب یوسف ان کے سامنے سے گزرو۔ جناب یوسف ان کے سامنے سے گزرے۔ اب مصر کی عورتیں قرآن ارشاد فرما رہا ہے دیکھ یوسف کو رہی ہے، دیکھ یوسف کو رہی ہے، دیکھ یوسف کو رہی ہے۔ اب زلیخا نے کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی کرو پھل کاٹو۔ اب مصر کی عورتیں دیکھ یوسف کو رہی ہے، کاٹ پھل رہی ہے، دیکھ یوسف کو رہی ہے، کاٹ پھل رہی ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے پھل بھی کٹ گئے، ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی۔ اب قرآن ارشاد فرماتا ہے انگلیاں بھی کٹ گئی، ان کے ہاتھوں سے خون بھی بہنے لگا۔ اور مصر کی عورتوں سے پوچھو تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ اپنے ہاتھوں سے تم نے اپنے ہی انگلیاں کیوں کاٹ لی؟ تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ کہنے لگی کیا کرتی؟ یوسف حسین ہی بڑا تھا، ہم یوسف کے حسن میں محو ہو گئی تھی، ہمیں پتہ نہیں چلا کب انگلیاں کٹی، کب پھل کٹا، کب خون بہنے لگا۔ بس فرماتے ہیں بس یاد رکھو جب ملک الموت روح قبض کرنے لگتا ہے تو موت حق ہے، موت حق ہے۔ توجہ، نبی نے فرمایا الموت حق، موت حق ہے، اور اس وقت تک موت آ نہیں سکتی جب تک موت کا وارث نہ آ جائے۔ توجہ، موت کیا ہے؟ بولو حق۔ موت کیا ہے؟ حق۔ تلقین پڑھی گئی، تلقین میں سنایا گیا الموت حق، موت حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، عدل حق ہے، توحید حق ہے، نبوت حق ہے۔ یاد رکھو جو بھی حق ہے نبی نے فرمایا الحق ما علی، الحق ما علی وعلی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، موت حق ہے۔ توجہ، اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک موت کا وارث علی نہ آ جائے۔ بس فرماتے ہیں ہر مرنے والے کے پاس یہ صبح ٹی وی لگا کے کبھی تلاوت سنو نا پی ٹی وی چینل پہ، تو تلاوت کے بعد بھی
ہمارے بھائی کو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں قبر میں ایک رفیق عطا فرما، ایک مددگار عطا فرما۔ توجہ، اس کا مطلب ہے مددگار قبر میں بھی آئے گا۔ اتنا عقیدہ تیرا بھی ہے کہ مددگار قبر میں آئے گا۔ توجہ، موت کے وقت بھی آئے گا۔ توجہ، موت کے وقت بھی آئے گا، موت کے وقت بھی آئے گا، اپنی زیارت کروائے گا۔ ہر بندہ مرنے سے پہلے، چاہے کوئی علی کو مانتا ہے چاہے علی کو نہیں مانتا، مرنے سے پہلے میرے بادشاہ علی کی زیارت کرے گا، میرے بادشاہ علی کو دیکھے گا۔ اور قبلہ سرفراز یہ اپنا اپنا مقدر ہے، کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی علی کو دیکھ کے مر جاتا ہے۔ ولی اللہ، قبر کا مرحلہ مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ مشکل ان کے لیے ہے جن کا وارث کوئی نہیں۔ ہمارا مرنے والا، ہمارا مرحوم مرتا نہیں، انتقال ہوتا ہے۔ مرتا وہ ہے جس کا وارث مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا امام مر جائے۔ ہمارے تو زندہ ہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ اور شہید کیا ہے؟ زندہ۔ جو بھی محمد اور محمد کی آل کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ توجہ، وہ شہید ہے، وہ شہید ہے یعنی مرتا نہیں۔ چلو اس کا ترجمہ میں اب اپنی طرف سے کرنا، اپنی طرف سے جو ترجمہ اس کا میں کرتا ہوں۔ قبلہ شاہ جی، بابا جی، ترجمہ اس کا میں اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے تمام اہل اسلام بھائیوں کے لیے ترجمہ کرنے لگا کہ نبی دنیا کو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی میری اور میری آل کی محبت میں مر جائے پھر ہم اس کو مرنے نہیں دیتے۔ جو میری اور میری آل کی محبت میں مر جائے پھر ہم اس کو مرنے نہیں دیتے۔ یہ تلقین پڑھائی گئی، تلقین سے پہلے جنازہ ہوا۔ جنازہ کا لفظ آتا ہے، ہر قبلہ تشریف فرما ہے آقا فدا صاحب، ان سے پوچھئے گا اللہم، چوتھی تکبیر میں اللہم الا، اللہم الا، اللہ نعلم، میرا اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ خیرہ، سوائے اس کے کہ یہ علی والا تھا۔ خیر کیا ہے؟ میرے بادشاہ علی کی محبت، میرے بادشاہ علی کی ولایت ہے خیر۔ اس لیے کہتے ہیں حی علی خیر العمل، آؤ خیر العمل کی طرف۔ خیر العمل ہے جو ولایت علی کائنات کے رسول نے غدیر میں پہنچائی تھی۔ قبر کا مرحلہ نکیران آئیں گے۔ تمام شیعہ سنی بھائی، میرے بھائی سوال غور سے سنیے گا۔ کسی کا کوئی رہبر ہو، کسی کا کوئی مرشد ہو تو اسے بتائے، دنیا میں گزارا ہو جائے گا جس سے بھی پیر ماننا ہے، جس کے ساتھ چلا ہے، جس کی پیروی کی ہے، دنیا میں گزارا ہو جائے گا، آخرت میں گزارا نہیں ہونا۔ آخرت میں کام وہ آئے گا جس کا آخرت میں کنٹرول ہوگا، جس کا وہاں پہ سکہ چلتا ہوگا، جس کی وہاں پہ حکمرانی ہوگی۔ نکیرین کسی کا استاد اچھا ہونا، استاد اچھا ہو، وہ سوال بتا دیتا ہے یہ 10 سوال ہیں، ان میں سے 5 سوال آئیں گے بیٹا کمرہ امتحان میں، 5 کی تیاری کر لو، یہ 10 یاد کرو، 10 میں سے 5 آ جائیں گے۔ اور کتنا اچھا ہے وہ استاد جو بتائے گی یہ 5 سوال ہیں سارے آ جائیں گے۔ وہ استاد کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ ہمیں 5 سوال بتا رہا ہے، ان کے جواب بھی بتا رہا ہے، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، وہ شاگرد کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہمارے رہبر وہ ہیں جنہوں نے ہمیں قبر میں آنے والے سوال بھی بتائے ہیں، جواب بھی دیے ہیں۔ کہ یہ سوال ہوگا، یہ اس کا جواب ہے۔ پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون سا ہے؟ پریشان نہ ہونا، پریشان نہیں ہونا قبر میں، قبر کے اندھیرے میں پریشان نہیں ہونا، نور ولایت علی سے قبر جگمگا رہی ہوگی۔ نکیرن سوال کرے گا من ربوں کا، تیرا رب کون سا ہے؟ پریشان نہیں ہونا، کہہ دینا وہ میرا رب ہے اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ نکیرن سوال کریں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون سا ہے؟ پریشان نہیں ہونا، کہہ دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، محمد میرا نبی ہے۔ تیسرا سوال بھی ہوگا من اماموں کا۔ پہلے 2 سوالوں کے جواب آسانی سے مل جائے گے، تیسرے سوال پہ آ کے بڑے بڑے پھنس جائے گے۔
من اماموں کا تیرا امام کون سا ہے؟ من اماموں کا تیرا امام کون سا ہے؟ من اماموں کا. کچھ بندے کہتے ہیں من اماموں کا سوال یہ ہونا ہی نہیں ہے. میں کہتا جب تک قرآن میں آیت ہے یوم نطوق کل اناس بامامہم، بروز حشر ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا. جب تک آیت ہے تب تک سوال ہوتا رہے گا. من اماموں کا تیرا امام کون سا ہے؟ من اماموں کا تیرا امام کون سا ہے؟ تو جنہوں نے ساری زندگی امام کو ماننا نہیں، امام کے بارے میں پوچھا نہیں، یہ آخری وقت میں بندے کی بابا جی جان نہیں نکل رہی، موت کا وقت لمبا ہو گیا، حالت احتضار، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھیں آسمان کو لگی ہیں مگر جان نہیں نکل رہی. اب کیا کرو؟ گھر والے کیا کہتے ہیں؟ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو. کیوں؟ جان جلدی نکل جائے. یہ یاسین تو قرآن کا دل ہے، دل تو زندگی دیتا ہے. یہ کیوں سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ طٰہٰ کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ مزمل کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی؟ سورہ یاسین ہی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اللہ جانتا ہے ان کے ارادوں سے. وہ سوال جو سلیبس میں نہ ہو، استاد نے پڑھایا نہ ہو، امتحان میں آ جائے. سلیبس میں موجود ہونا، استاد نے پڑھایا نہ ہو، امتحان میں آ جائے. اب شاگرد کیا کرے گا؟ طالب علم کیا کرے گا؟ احتجاج کرے کہ یہ سوال ہمیں کسی نے بتایا نہیں، آیا کیوں؟ اس کا احتجاج کرنا حق بنتا ہے. اللہ کو بندوں کے ارادوں کا علم تھا کہ قبر میں سوال ہونا ہے مان اماموں کا. فرمایا اس کی موت کا وقت لمبا کرو. موت کا وقت لمبا ہوا، گھر والے کٹے ہوئے، رشتہ دار کٹے ہوئے، اس کے سامنے سورہ یاسین شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون وسواء علیہم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اس کے سامنے امام کا ذکر کرو. اگر قبر میں فرشتے سوال کرے مان اماموں کا تیرا امام کون سا ہے، یہ کہے مجھے کسی نے بتایا نہیں، تو فرشتے اس کا کندھا ہلا کے کہیں ابھی سوڑ کے نہیں آیا. توجہات ہے کہ اگر یہ کہے مجھے کسی نے بتایا نہیں، اللہ حجت تمام کرنے کے لیے کہہ رہے کہ سامنے سورہ یاسین پڑھو. اور سورہ یاسین میں کہہ رہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین. امام کا ذکر کرو. ہے آپ بھی وقت کر لے بلائے علی قبول. آخری سانس ہے اب بھی وقت کر لے بلائے علی قبول. شاید کہ تیرا سانس کہیں آخری نہ ہو، شاید کہ تیرا سانس کہیں آخری نہ ہو. ہر کوئی نے اپنے اپنے امام کے ساتھ ہونا ہے. نام اعمال بند ہو جائے گا آنکھیں بند ہوتے ہی. اب محتاج ہے. گھر والوں نے پڑھا بھیج دیا، رشتہ داروں نے پڑھا بھیجا، توجہ چاہتا. نام اعمال بند ہو چکا ہے. حشر والے دن قرآن ارشاد فرما رہے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم. روز حشر ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ. جیسا امام ہوگا، جیسا امام ہوگا ویسا اس کا حشر ہوگا. جیسا اس کا امام ویسا اس کا حشر ہوگا. کیا خوبصورت منظر ہوگا. فرمایا ماتب لم جارف امام زمان نہیں ماتب میتتم جہلیہ. جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بنا، اپنے وقت کے امام کو پہچانے بنا دنیا سے چلا گیا، وہ جہالت کی موت مرا. جہالت کی موت نہیں مرنا. اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہے، اپنے وقت کے امام کو جاننا ہے. میرے وقت کا امام کون سا ہے؟ میرے وقت کا امام وہ ہے جو حجت زمانہ ہے، جو قائم
کیسے کہیں گے میرے وقت کا امام محمد مہدی ہے؟ ذرا منظر غور اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر وہ منظر کیسا ہوگا جب بروز حشر آگے آگے امام ہوگا پیچھے پیچھے ماننے والا، آگے آگے امام پیچھے پیچھے ماننے والا، منظر کیسا ہوگا ذرا سوچو کہ آگے آگے علی مولا ہوگے پیچھے ماننے والے، آگے حسن مولا ہوگے پیچھے ماننے والے، آگے حسین بادشاہ ہوں گے پیچھے ماننے والے، آگے سید سجاد مولا ہوں گے پیچھے ماننے والے، آگے محمد باقر بادشاہ ہوں گے پیچھے ماننے والے، آگے جعفر صادق شہنشاہ پیچھے ماننے والے، آگے موسیٰ کاظم مولا پیچھے ماننے والے، آگے علی رضا مولا پیچھے ماننے والے، آگے محمد تقی مولا پیچھے ماننے والے، آگے علی نقی مولا پیچھے ماننے والے، آگے حسن عسکری مولا پیچھے ماننے والے، آگے محمد مہدی مولا پیچھے ماننے والے۔ جس نے بھی امامت کا دعویٰ کیا وہ آگے ہوگا، ماننے والا پیچھے ہوگا۔ اللہ قیامت والے دن امام کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ ان میں جنت والے کون ہیں، ان میں جہنم والے کون ہیں۔ جہاں امام وہاں ماننے والا۔ بس آخری جملہ اور ایک کتاب میں دعائیں، یہ نمازیں، روزے، حج، نیکیاں، عمل بندہ کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ وہ جنت ملے، نجات ہو جائے، جنت ملے۔ شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، کسی فرقے سے تعلق ہے، ہر بندے کے عمل کرنے کے بعد منزل مراد کا نام ہے جنت۔ مجھے جنت ملے، مجھے جنت ملے، مجھے جنت ملے۔ کبھی سوچا ہے کہ جنت کے مالک کون ہے؟ جنت تو ہر بندہ مانگتا ہے نا، کبھی سوچا ہے کہ جس جنت کے لیے میں سارا کچھ کرنا ہوں جنت کے وارث کون ہے؟ توجہ، اور مل کے اللہ سے پوچھتے ہیں میرا اللہ تو جنت کا مالک ہے؟ میرے خالق مالک کی آواز میں، میں جنت کا مالک تھا، میں نے ایک رات کسی کی نیند کے بدلے جنت بیچ دی، سلامت رکھا بادشاہ، میں مالک ہوں، اللہ کل شہر قدیر ہوں، میں ہر شہر کا مالک ہوں، ہر شہر پہ قدرت رکھتا ہوں۔ توجہ چاہو، میں جنت کا مالک تھا، میں نے ایک رات کسی کی نیند کے بدلے میں جنت کو بیچ دیا۔ میں نے نبیوں سے پوچھا آپ جنت کے مالک ہیں؟ تو سب سے پہلے حضرت آدم کی آواز ہے، اگر ہم جنت کے مالک ہوتے تو اللہ ہمیں جنت سے نکالتا کیوں؟ جنتی ہیں، اگر ہم جنت کے مالک ہوتے تو اللہ ہمیں جنت سے نکالتا کیوں؟ جنت سے نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جنت کے مالک ہیں۔ میں صحابہ کرام کے دروازے پہ گیا، ایک صحابہ کے دروازے پہ گیا، آپ جنت کے مالک ہیں؟ تو سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر کی آواز آئے گی، اگر ہم جنت کے مالک ہوتے ہم علی کے بچوں سے جنت کی رسیدیں کیوں لکھواتے؟ میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم جنت کے مالک ہوتے ہم علی کے بچوں سے جنت کی رسیدیں کیوں لکھواتے؟ جنت کی رسیدیں کیوں لکھواتے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جنت کی رسید والا معاملہ بڑا اہم ہے۔ یہ میرے اہل سنت بھائیوں، یہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کا یہ تذکرہ ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے نے کہا تھا کہ حسین ہم آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟ یہ شیعہ کتب کی روایت نہیں، پھر کہہ رہا ہوں، حسین آپ ہمارے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو وہاں پر یہ روایت لکھی ہے کہ حسین بات فرمایا ہم آپ کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ ہم امام ذاتے ہیں تم غلام ذاتے ہو، ہم امام کے بیٹے ہیں تم غلام کے بیٹے ہیں۔ باپ بیٹا آیا باپ کے پاس، ابا جان وہ مجھے آج علی کے بیٹے نے کہا ہے کہ تم غلام کے بیٹے ہو۔ تو باپ نے کہا بیٹا کہاں ہے؟ ہاں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا میرے ساتھ تھا، کہا تم غلام کے بیٹے ہو۔ فرمایا بیٹا یہ کاغذ قلم لے جا، یہ کاغذ قلم لے جا، جا کے لکھوا کے لے آ، یہ لکھوا کے لے آ، لکھوا کے لے آ۔ اس نے پوچھا باب کرے گا کیا؟ لکھ دیا، کیا کرے گا؟ سزا دے گا؟ نہیں جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دے گا، پھر کیا ہوگا؟ میری نجات ہو جائے گی، میری نجات ہو جائے گی، میرے کفن میں رکھ دینا، میں بخشا جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے میں خود بھی چلا جاؤں تو کچھ نہیں، ان کا لکھا ہوا بھی چلا جائے تو سب کچھ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کاغذ قلم لے کے آیا، توجہ، میرا بادشاہ حسین تاریخ میں لکھا ہے، میرا بادشاہ حسن، میرا بادشاہ حسین نانے کی تربت میں نانے کے مزار میں تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حسن تم نے کہا تھا نا، حسین تم نے کہا تھا نا تم غلام کے بیٹے ہو، یہ لکھ دے، لکھ دے، لکھ دے۔ جب کہا لکھ دے، اس واقعہ کو امام احمد رضا بریلوی نے اپنے اشعار
من علیہ فان ہو جائے۔ بس میرے شیعہ سنی بھائیو، جنت کے جو وارث ہیں، جو مالک ہیں، کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں۔ اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا لا یجوز احدنا الصراط الا من كتب له علی الجواز، اس وقت تک کوئی بندہ پل صراط عبور نہیں کر سکتا جب تک اسے ابو طالب کا بیٹا علی جنت کا پروانہ نہ دے دے۔ ساقی کوثر علی، جنت بانٹنے والے علی، میزان کے مالک علی، صراط کے مالک علی، لواء الحمد کا مالک علی، سب کچھ جب مالک و مختار ہی ہیں۔ ان کے غم میں ایک جملہ مصعب پہ کہہ لوں، جو اتنے وارث و مختار ہونے کے باوجود بھی اس رنگ میں امت نے لوٹا ہے۔ بروز حشر ایک آواز ہے کہ یا اہل المعاشر خذوا بصالحکم، اہلیان معاشر آنکھیں بند کرو، بطول بنت محمد آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں ابو البشر ہوں، کیا میں بھی آنکھیں بند کروں؟ آواز ہے کہ ہاں آدم تو بھی آنکھیں بند کر، کیونکہ جو آ رہی ہے وہ زینب کی ماں ہے۔ تیرا میرا نبی حبیب دو جہاں، حبیب کبریا عرض کریں گے میرا اللہ میری تو بیٹی ہے، کیا میں بھی آنکھیں بند کروں؟ کیا پوری کائنات میں کسی باپ اور بیٹی کا بھی پردہ ہوتا ہے؟ آواز ہے کہ ہاں میرے حبیب تو بھی آنکھیں بند کر، کیونکہ جس حالت میں آ رہی ہے، جس حالت میں آ رہی ہے میرے حبیب تو اسے دیکھا نہیں جائے گا۔ آج بطول کے ایک ہاتھ میں زینب کی چادر ہے اور دوسرے ہاتھ میں حسین کا خون سے بھرا ہوا کرتا ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے میرے اللہ میں دنیا کی کچہریوں سے خالی لوٹی ہو، میں نے تیری عدالت سے خالی نہیں جانا، ان ظالموں سے پوچھ میری زینب کا جرم کیا تھا۔ بس ایک جملہ کہہ دوں، جب آیت مودت نازل ہوئی نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کائنات کے رسول نے جبریل کے ہاتھ میں دیکھا ایک گٹھری ہے، سب کچھ جاننے والا نبی پوچھ رہا ہے جبریل کے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے جنت سے 5 کفن کے ٹکڑے بھیجے۔ خوش نصیب ہیں آپ اور ہم جس کو کفن مل جاتا ہے، جس کو کفن نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ 5 کفن کے ٹکڑے ملے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب سے کیا کہنا، ایک کفن کا ٹکڑا خود رکھے، باقی اپنی اہل بیت میں تقسیم کرے۔ بابا جی ایک کائنات کے رسول نے کفن کا ٹکڑا خود رکھا، ایک سیدہ کو دیا، فرمایا اب میری بیٹی فاطمہ یہ تو رکھ لے، میرے بعد بڑی جلدی میرے پاس آ جائے گی۔ یہ کہتی ہے دنیا چھوڑ کے چلی آئے گی، سبت اللہ مصائب لعنہا سبت الایام، اور بابا تیرے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئی ہیں، پہاڑوں پہ آتی پہاڑ میں نرزہ ہو جاتے، سفید دنوں پہ آتی کائناتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ دوسرا کفن تیسرا کفن کا ٹکڑا کائنات کے رسول نے علی بادشاہ کے حوالے کیا، فرمایا یا علی یہ کفن کا ٹکڑا تو رکھ لے، 19 رمضان 40 ہجری عبد الرحمن ابن الجم کی تجھے ضرب لگے گی، یہ کفن لے لے، دنیا چھوڑ کے میرے پاس چلے آنا، یہ کہتا ہوا دنیا چھوڑ کے میرے پاس آ جانا، انی فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کا سفا جلی کعبہ یاد ہو گیا۔ 3 کفن کے ٹکڑے تقسیم ہو گئے، 2 کفن کے ٹکڑے باقی رہ گئے، 2 شہزادے باقی رہ گئے۔ بڑے شہزادے کا نام حسن ہے جسے امیر کہا جاتا ہے، چھوٹے شہزادے کا نام حسین ہے جسے غریب کہا جاتا ہے۔ کائنات نے ایک مرتبہ امیر حسن کو دیکھا، ایک مرتبہ کائنات کے رسول نے غریب حسین کو دیکھا، پھر حسن کو دیکھا، پھر حسین کو دیکھا۔ اللہ جانے کائنات کے رسول کے دل میں کیا آیا، تیرے اور میرے منصف اور عادل نبی کے ذہن میں کیا آیا، دونوں کفن کے ٹکڑے اٹھا کے حسن کے حوالے کر دیے۔ فرمایا او میرا بیٹا حسن، یہ دونوں کفن کے ٹکڑے تو رکھ لے، ماتم تک جملہ سن لینا، اور بہن چاہے جتنی غریب کیوں نہ ہو، بہن کو بڑا پیار ہوتا ہے بھائی سے۔ اللہ جانے زینب عالیہ نے حسین کی آنکھوں میں کیا دیکھا، جلدی سے نانے کی جھولی میں ہاتھ پھیٹ گئی، کہتی ہے امر نبیوں کا سردار نانا، او میرا حبیب کی بریہ نانا، او میرا نبیوں کا مشتر کشا نانا، نانا تو نے بھیا حسن کو 2 کفن کے ٹکڑے دیے ہیں، نانا میرا حسین سے اب کچھ نہیں لگتا، نانا میرا حسین کو کفن کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا،
سے یا اللہ